السلام علیکم میرے ہر دل عزیز دوستو گزشتہ دنوں سیالکوٹ میں وہ اندوہناک دردناک واقعہ پیش آیا. اس پر دل اتنا رنجیدہ تھا کہ باوجود چاہنے کے میں کئی دن کچھ بھی تحریر نہ کر سکی. میں نے اتنے دنوں میں نبی رحمت سرور دو جہاں خاتم الانبیاء وجائے تخلیق کائنات کی سیرت اور ان کی تعلیمات میں سے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی کہ کیا واقعی ان کے نام پر کسی ایسے غیر انسانی کام کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ جو کوئی چاہے منہ اٹھا کر ان کے ناموس کو خطرہ قرار دے اور اس زمن میں اپنے مذموم ارادے پورے کر لے. تو میں حیران رہ گئی دوستو کہ ان کی ساری زندگی تو سراپا رحمت و شفقت نظر آتی ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ خبردار جس کسی نے کسی معاہدہ اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف جھگڑوں گا. کیا کسی میں اتنی ہمت ہے دوستو کہ وہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر ان کی مدیت میں پیش کیے جانے والے مقدمے کا سامنا کر سکے؟ کیا یہ لوگ ان کی تعلیمات سے اتنا بھی آشنا نہیں کہ وہ تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہیں؟ کیا یہ جھتھے بھول چکے ہیں کہ ان کی ریاست مدینہ میں بغیر کسی عدالتی کارروائی کے کسی کو کوئی بھی منہ اٹھا کر قتل نہیں کر سکتا تھا، خواہ اس نے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو؟ مگر افسوس، شدید افسوس دوستو کہ اس جتھے میں گرفتار لوگوں میں سے مجھے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے دل میں واقعی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رتی بھی ہو. اگر ان کے دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آشنی سے ذرا سے بھی منور ہوتے تو یہ لوگ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درجہ نافرمانی کرنے کا تصور بھی نہ کرتے. دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے انتظام میں بین المذاہب ہم آہنگی کا اتنا زبردست انتظام فرما دیا تھا کہ وہ تادم قیامت ایک مثال ہے. سب سے پہلا تحریری آئین بنا کر اس میں دوسرے مذاہب کو ریاست کے ذریعے پورے حق دے کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے. وہ انسانوں، پرندوں، مسلمانوں، غیر مسلمانوں نیز ہر مخلوق کے لیے صرف و صرف رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. دوستو یہی وجہ ہے کہ وہ گزر رہے ہوتے تو جانور بھی اپنے مالکوں کی طرف سے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان بیان کر دیتے اور اس غم خوار پیغمبر کو اپنا ہمدرد مسیحا پاتے. ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان کے خلاف مقدمہ لے کر آیا. وہ مسلمان چھاتی پھیلائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہوں، مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں آئے گا. لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. ایک مسلمان نے اہل کتاب میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا. وہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں غیر مسلم شہریوں کے حقوق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قصاص مسلمان قاتل کو قتل کیے جانے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی امن پسند غیر مسلم شہری کو دوسرے غیر مسلم افراد کے ظلم کے عوض کوئی سزا نہیں دی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے، یعنی اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان اور توبہ قبول ہوتی رہتی ہے، جب تک ناحق خون نہ کرے. جہاں ناحق خون کیا تو اعمال صالحہ اور مغفرت کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے. دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا،
جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، یہی قوانین خلفائے راشدین کے دور خلافت میں بھی رائج رہے، اور آج میں اسلامی قانون یہ ہے، غیر مسلموں کا مال، جان اور عزت و آبرو کی حفاظت اسی طرح ضروری ہے جس طرح کسی مسلمان کی۔ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کا کوئی بھی نقصان کرے گا تو سزا وہی ہے جو کسی مسلمان کا نقصان کرنے کی ہے۔ اسلامی شریعت میں تو کسی غیر مسلم کی شراب اور سور کو ضائع کرنے کی بھی اجازت نہیں، جو کہ اسلام میں سخت حرام ہے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اس کا واضح اعلان ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن عاص والی مصر کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دی۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کی شکایت آئی تو انہوں نے سر عام گورنر مصر کے بیٹے کو اس غیر مسلم مصری سے سزا دلوائی اور ساتھ ہی فرمایا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوسرے ممالک سے غیر مسلم وفود آتے تھے تو آپ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہراتے، خود ان کے لیے انتظامات کرتے، ان کی مہمان نوازی کرتے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک موصول ہوں۔ تو دوستو، ملیں گے پھر کسی ایسی ہی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔